اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک مور جنگل میں اپنے پر اکھیڑ رہا تھا۔ ایک حکیم بھی اس طرف سیر کرتا ہوا جا نکلا۔ پوچھا کہ اے مور، ایسے خوبصورت پر اور تو جڑوں سے اکھیڑ رہا ہے، خود تیرے دل نے کیسے قبول کیا کہ ایسے نفیس لباس کو نوچ کھسوٹ کر کیچڑ میں پھینک دے؟ تیرے ایک ایک پر کو خوبصورتی کی وجہ سے حافظ لوگ قرآن شریف کی نشانی بنا کر رکھتے ہیں، اور خوشگوار ہوا کے لیے تیرے پروں کی پنکھیاں اور پنکھے بنائے جاتے ہیں۔ یہ کیسی ناشکری اور جسارت ہے! تو نہیں جانتا کہ تیرا بنانے والا کون ہے، یا جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے؟ جب مور نے یہ نصیحت سنی تو حکیم کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد چلا چلا کر رونے لگا۔ وہ مور ایسی پردرد آواز سے رویا کہ سارے تماشائی رو پڑے، اور جس نے پر نوچنے کا سبب دریافت کیا تھا وہ بغیر جواب کے پشیمان ہو کر دیکھنے لگا کہ میں نے ناحق ہی اس سے پوچھا، وہ پہلے ہی غم سے بھرا ہوا تھا، میں نے اور چھیڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ زمین پر ٹپکتا تھا اس میں 100 جواب موجود تھے۔ جب وہ مور رو چکا تو کہا کہ اے سوال کرنے والے، تو ابھی دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ انہی پروں کے لیے ہر طرف سے سینکڑوں بلاؤں کا نزول مجھ پر ہوتا ہے۔ کتنے بے رحم شکاری ہیں جو انہی پروں کی خاطر ہر طرف جال لگائے ہیں، اور کتنے تیر انداز ہیں جو انہی پروں کے واسطے مجھ پر تیر چلاتے ہیں۔ چونکہ ایسی موت، ایسی آفت اور ایسے فتنے سے اپنے کو بچائے رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بدنما اور بد شکل ہو جاؤں، تاکہ اس پہاڑ کے دامن اور اس جنگل میں محفوظ رہوں۔ میرے نزدیک جان ان خوبصورت پروں سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ وہ باقی رہنے والی اور جسم فنا ہونے والا ہے۔ اے جوان، یہ پر میرے غرور کا آلہ بن گئے ہیں، اور غرور مغروروں کو 100 بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔ اے عزیز، سلامتی چاہتا ہے تو غرور کے اسباب کو ترک کر دے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔